نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت عظیم عمل ہے، اسلام کی چوٹی ہے یہ عمل۔ اگر انسان اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، توحید کو پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، بڑا ہی مبارکباد کا مستحق ہے۔ یہ نیکی بڑی عظیم ہے، یہ عمل بڑا قویم ہے، لیکن اگر اس عظیم عمل کے اندر بھی نیت میں فتور آ جائے، انسان کا مقصد دنیا کمانا، مال غنیمت اکٹھا کرنا، یا شہرت اور چرچا اور ریاکاری ہو، تو یہ اتنا عظیم عمل ہونے کے باوجود اس انسان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ آئیے اس عظیم عمل کے دوران بھی نیتوں کی اصلاح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کیسے تربیت کرتے ہیں، آپ کے فرامین سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 7458 نمبر روایت ہے، ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ ایک شخص نے، ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جنگ کرتا ہے خاندانی غیرت کی وجہ سے، اور ایک جنگ کرتا ہے اپنے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، اور ایک شخص لڑتا ہے شہرت اور ریاکاری کے لیے، تو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اللہ کے راستے میں لڑنے کا اجر ملے؟ تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیمانہ اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ وہ کون سی جنگ ہے، وہ کون سا جہاد ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ اسے قبول بھی فرمائے۔ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس لیے جنگ کی، خاندانی حمیت کے لیے نہیں، بہادری دکھانے کے لیے نہیں، شہرت اور چرچے کے لیے نہیں، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس لیے جنگ کی اللہ کی توحید غالب ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ غالب ہو جائے، شرک مٹ جائے، شرک کے آثار ختم کر دیے جائیں، شرک کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، اور عبادت صرف اللہ کی ہو۔ توحید کے غلبے کے لیے جو لڑے گا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لڑنے والا اللہ کے راستے میں ہے۔ آج بہت آسان ہو گیا ہے، مختلف لڑائیوں پر جہاد کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے، مختلف جنگوں کو جہاد کہہ دیا جاتا ہے، اس میں لڑنے والوں کو عقیدہ توحید کا فہم نہیں ہے، لڑنے کا مقصد عقیدہ توحید نہیں ہے، رب کے کلمہ کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ مختلف مقاصد ہیں اور ہر مقصد کے اوپر جہاد کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ڈیفینیشن سمجھا دی، جو جنگ اس لیے ہو کہ شرک کے اڈے ختم ہوں، شرک کا نام مٹا دیا جائے، توحید غالب ہو، لا الہ الا اللہ غالب ہو، عقیدہ توحید کا غلبہ ہو، یہ جہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جنگ جہاد نہیں ہے۔ مسند احمد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، 22692 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا من غزا فی سبیل اللہ وہو لا ینوی فی غزاتہ الا اقالا فلہ ما نوا، جو شخص جنگ کے لیے جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اس جہاد سے اس کی نیت دنیاوی مال حاصل کرنا ہے، تو اس کی وہی نیت جو اس نے کی اس کو پالے گا، اس کے لیے کوئی اور اجر نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن دل میں ہے کہ مال غنیمت ملے گا، اگرچہ ایک رسی ہی کیوں نہ اس کے دل میں نیت ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی اور مقصد بھی ہے، کوئی اور شراکت بھی اس نے نیت میں کی ہے، تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ جس رسی کی اس نے امید رکھی صرف وہ رسی ہی پائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کے لیے جا رہا ہے، اس کی دو نیتیں ہیں، وہ اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے اور لوگوں میں مشہوری اور چرچا بھی چاہتا ہے، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ عمرے پہ جاتے ہوئے اپنی احرام کی حالت میں تصویریں فیس بک پہ لگانے والے پیارے بھائی، حرم کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہہ کر تصویریں اتروا کے اپنی دنیا کو دکھانے والے پیارے بھائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ڈرامہ بازی کرتے ہوئے اپنی تصویر اتار کے واٹس ایپ پہ نشر کرنے والے پیارے بھائی، کیا ملے گا آپ کو؟ یہاں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ وہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، مقصد اس کے دو ہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، مشہوری بھی ہو جائے۔ آپ جب حالت احرام میں اپنی تصویریں نشر کر رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے ڈرامہ کر رہے ہو دعا کا اور تصویر اتار رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ صحیح کرتے ہوئے تصویر اتار رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ مینا اور عرفات میں کھڑے ہو کے تصویریں شیئر کر رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے اور ساتھ چرچا بھی ہو جائے؟ تو اس جہاد کرنے والے کو دو نیتیں رکھنے کی بنا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی، لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو جس نیکی کے اندر بھی نیت دو ہو گئی، اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور کو اپنی نیت میں شریک کر لیا، وہ دنیا کا مال ہو یا دنیا کی شہرت ہو، وہ کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ کی غیرت کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ پھر اس کو وہ دنیا کا مال تو دے گا لیکن اپنی خوشنودی نہیں دے گا۔ سائل نے اپنے سوال کو 3 دفعہ دہرایا، 3 دفعہ اپنے سوال کو دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نیت شہرت بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ تینوں بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ خالص عمل کو قبول کرتا ہے، ایسے عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی اور مقصد نہ ہو۔ ٹٹولیے اپنے دلوں کو، یہ ریاکاری چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ ہلاکت اور بربادی کا دروازہ ہے، یہ عملوں کو کھا جانے والی دیمک ہے۔ آپ کی کون کون سی نیکیاں ہیں جس کے ساتھ ریاکاری اور شہرت اور دکھلاوا یہ چیزیں لگ رہی ہیں تو وہ اس کو چاٹ رہی ہے۔ قیامت کے دن لا شیء لہ کی وعید بڑی شدید ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم، اللہ ان ریاکاروں سے ہمیں محفوظ رکھے، اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارا ہر عمل خالصتاً ایک اللہ کے لیے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان صحیح مسلم میں 1906 نمبر روایت ہے، ما من غازیة تغزو فی سبیل اللہ فیصیبون الغنیمہ الا تعجل ثلثی اجرهم من الآخرہ ویبقى لهم الثلث وإن لم يصیبوا غنیمة تم لهم اجرهم۔ جو لڑنے والا لشکر اللہ کے راستے میں لڑے پھر اسے مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے تو وہ اپنے لیے آخرت کے اجر سے 2/3 دنیا میں جلد حاصل کر لیتا ہے اور اس کے لیے 1/3 باقی رہ جاتا ہے، اور اگر اسے مال غنیمت حاصل نہیں ہوتا تو سارا کا سارا اجر اس کی آخرت کے لیے ہے۔ 2 شخص جہاد کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جاتے ہیں، اور ایک محنت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اسے مال غنیمت نہیں ملتا، اس کا پورا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اور اسے دوسرے شخص کو کچھ نہ کچھ صلہ اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے مال غنیمت کی صورت میں، تو پھر اس کے اجر میں اس کے مقابلے میں کمی ہوگی جس کو کچھ نہیں ملا اور وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کے لیے گیا اور اپنا سارا اجر اللہ کے ذمہ پایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے جہاد اور غزوے کے بارے میں حکم فرمائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عبداللہ ابن عمر ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك اللہ صابرا محتسبا۔ عبداللہ بن عمر اگر تم صبر کے ساتھ اور اجر کی نیت سے قتال کرو گے تو اللہ تمہیں صبر کرنے والے اور اجر طلب کرنے والوں میں اٹھائے گا۔
وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، اور اگر تم دکھلاوے اور مال جمع کرنے کی غرض سے قتال کرو گے تو اللہ تمہیں ریاکاروں میں اور مال جمع کرنے والوں میں اٹھائے گا۔ یا عبداللہ ابن عمرو علی ای حال قاتلت او قتلت بعثک اللہ علی تلک الحال، اے عبداللہ بن عمر، تم جس حال میں بھی جنگ کرو گے، جو تمہاری نیت ہوگی، تم قتل کرو یا قتل کر دیے جاؤ، تم اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ گے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، ہماری نیت کی اصلاح فرما دے۔ پیارے بھائیوں، یہ میدان جنگ کے اندر صحابی رسول کو تعلیم مل رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہیں تمہاری نیت پہ اٹھایا جائے گا، بھلے تم قتل کر رہے ہو، بھلے تم قتل ہو رہے ہو۔ اے پیارے بھائیوں، میری اور آپ کی نیت کیا ہے؟ ہم دین کی خدمت کرتے ہوئے، ہم اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، ہم عبادتیں کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو کیا درس دیتے ہیں؟ ہماری پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں کچھ دین کی خدمت کے لیے تو دل میں جذبہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ دیکھیں گے، شاباش دیں گے، واہ واہ کہیں گے، بلے بلے ہوگی، تو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا یہ کرنے والا۔ میدان جہاد صحابی رسول، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تو جس مرضی نیت پہ عمل کر لے، اس کی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ماجرا بڑا خطرناک ہے بھائیو، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اپنی نیت کی اصلاح کیا کریں، ہر عمل سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولا کریں، میں یہ کام کیوں کرنے لگا ہوں؟ کسی کو صدقہ دے رہے ہو، کسی کو خیرات دے رہے ہو، کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہو، کسی مسکین کو پانی پلا رہے ہو، تم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، تم اللہ کے دین کے لیے چند لفظ بولنے لگے ہو، اصلاح کر لیجئے، نیتیں درست کر لیجئے، نیتیں درست کر لیجئے، اس نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لیجئے۔ یہ ملاوٹ نکال دیں، یہ ریاکاری، یہ بت ہے، اس کو توڑ دیں، یہ شہرت کی خواہش، اس کو زمین میں دفن کر دیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ اگر ارادہ ہے کہ آپ خیر کی حال میں اٹھائے جائیں، وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، اگر تیری نیت مال اکٹھا کرنا اور شہرت ہوئی تو اللہ تجھے ریاکاروں میں اور مال اکٹھا کرنے والوں میں اٹھائے گا۔ اب اپنی نیت کو جیسے مرضی بنا کر عمل کر لو، ویسی حالت میں قیامت کے دن اللہ سے ملو گے۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ابو داؤد میں 2515 نمبر، الغزو غزوان فاما من ابتغى وجہ اللہ۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پہ غور کیجئے۔ جہاد دو قسم کا ہے، جس نے اللہ کی خوشنودی چاہی اور اپنے امام کی فرما برداری کرتا رہا، وَأَنفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ۔ جس نے جہاد کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مسلمان امیر کی اطاعت کرتا رہا، اپنا بہترین مال خرچ کرتا رہا، اپنے شریک کار سے نرمی والا برتاؤ کرتا رہا، فساد سے بچتا رہا، تو بلا شبہ ایسے مجاہد کا سونا اور جاگنا سبھی اجر والا معاملہ ہے۔ اس کا سو جانا بھی اس کے لیے باعث اجر ہے، اس کا جاگنا بھی اس کے لیے باعث اجر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِكَفَافٍ۔ اور جس نے جہاد کیا، اور یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جہاد کرنے والوں سے ہی خطاب ہے، جہاد نیکیوں میں اسلام کی چوٹی ہے، بہت عظیم نیکی ہے۔ جب جہاد جیسی عظیم نیکی کے اندر بھی نیت کی اصلاح کی اتنی شدید ضرورت ہے، تو مسجد میں ایک بلب لگاتے ہوئے، مسجد میں ایک پنکھا لگاتے ہوئے، مسجد میں کھانے کی ایک دیگ بھیجتے ہوئے، مدارس پہ خرچ کرتے ہوئے، یتیم اور بیواؤں پہ خرچ کرتے ہوئے، اس نیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جب عظیم ترین نیکیوں میں نیت کا اتنا شمار ہے اور اتنا دخل ہے، تو ہمارے عام روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں تو بالاولیٰ اس نیت کی بہت اہمیت ہے۔
جس نے اس لیے جہاد کیا کہ وہ فخر اور دکھلاوے اور شہرت کی امید رکھتا تھا، اس کی نیت شہرت تھی، امام کی نافرمانی کی، زمین میں فساد کیا، تو ایسا شخص ثواب تو کیا برابری کے ساتھ بھی نہیں پلٹا، یعنی گناہ سے بھی نہیں بچا۔ ثواب تو دور کی بات ہے، ثواب تو اسے کیا ملنا، وہ تو گناہ سے بھی نہیں بچا، برابری سے واپس آ جاتا کہ نہ اسے کوئی نیکی ملتی نہ اس کے کھاتے میں گناہ آتا، تب بھی غنیمت تھی، بلکہ یہ تو گناہوں سے اپنے دامن کو بھر کر لے کر آیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اسے اس کے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں نیت کی اصلاح بڑی اہم ہے، وہاں عقیدے کی اصلاح اس سے زیادہ اہم ہے، اور یہ حدیث ہمیں عقیدے کی اصلاح کا درس دے رہی ہے کہ جو جہاد جیسی نیکی کے لیے بھی جائے اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کا ایمان درست ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ اگر لڑنے والا قبر پرست ہے، اگر لڑائی کرنے والا شرک اکبر کرتا ہے، اگر لڑنے والا غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قبروں کے طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہے، اپنے گلے میں تعویذ، دھاگے، منکے، سیپیے، گھونگے باندھتا ہے، غیر اللہ پہ امیدیں رکھتا ہے، تو اس کی یہ لڑائی بیکار ہے، اس کا نکلنا بیکار ہے، اس کا مجاہدہ بیکار ہے، اس کا عمل بیکار ہے۔ جہاد کی قبولیت کی شرائط میں سے بہت اہم شرط کیا ہے؟ حالت ایمان میں ہو، ایمان درست ہو۔ جب اس کا ایمان درست ہو، وہ نبیوں کی تصدیق کرنے والا، اللہ کی توحید کو سمجھنے والا، پھر وہ اللہ اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اسے ثواب مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا۔ اس جہاد کے اندر اسے یا تو شہید بنا کر اس کی اس محنت کو قبول کر کے اس کی جنت میں داخل کر دوں گا، یا وہ اللہ کے لیے لڑنے والا اجر لے کر، غنیمت لے کر، ثواب لے کر، اللہ کی خوشنودی لے کر واپس آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، بڑی عظیم خواہش ہے جو اہل ایمان کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، جس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا جی چاہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ اے اللہ، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی پیاری تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اللہ، موت تو سب پہ ہی آنی ہے، کسی نے بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مر جانا ہے، کسی نے گاڑیوں کے نیچے آ کے مر جانا ہے، کسی کی موت بیماری کی بہانہ بن کر ہو جانی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جب بھی موت دینا اپنے راستے میں توحید کا پیغام دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ اللہ، ہمارا جسم کا انگ انگ کٹ جائے تیرے دین کو پھیلاتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو لگاتے ہوئے، اہل شرک کو ان قبر پرستی کے مناظر سے اٹھا کر قبروں کی ڈھیریوں پہ جھکے ہوئی گردنوں کو کھڑا کر کے تیری طرف جھکانے کا پیغام دیتے ہوئے ہم ان مشرکوں کے ہاتھ سے ذبح ہو کر، ٹکڑے ہو کر، قتل ہو کر تیرے پاس آئیں اور تو ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے مگر وہ دنیا کا مال بھی چاہتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں،
لوگوں کو آپ کا یہ فرمان گراں گزرا، لوگوں نے کہا دوبارہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہو سکتا ہے تم اپنی بات واضح طور پہ بتا نہ سکے ہو، اپنے سوال کو پھر دہراؤ۔ اس نے آ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا۔ تینوں بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، لا اجر لہ، لا اجر لہ، لا اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے قیامت کے دن، اسے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو جو جہاد کے لیے جائیں، یہ جہاد کی مثال بیان ہوئی ہے حدیث میں، زندگی کی ہر نیکی کو اپنے سامنے رکھیں، نیت کی اصلاح کریں، ریاکاری سے اپنے دامن کو بچائیں، دنیا کی طمع اپنے دل سے نکالیں اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ نیکی کریں تو وہ نیکی ضرور اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور انسان اللہ کی جنتوں میں داخل ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔